بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ گزشتہ شب سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کامران خان کو دیے گئے انٹرویو کے ابھی تک آفٹر شاکس جاری ہیں۔ حکومتی صفوں کے اندر اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ عمران خان اگلے وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا معاملات طے پا گئے ہیں؟ شوکت ترین کو کون سا عام ٹاسک دیا گیا ہے؟ ارشد شریف اور صابر شاکر کے بعد ایک اور صحافی جلا وطن ہو گئے ہیں۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، موجودہ حکومت آئی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صحافی جو تھوڑا بہت اس رجیم چینج کے خلاف تھے، سخت مخالف تھے اور ساتھ ہی عمران خان کے حامی تھے، ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، پھر ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں دی گئی، پھر اسی طرح صابر شاکر اس کو بھی دھمکیاں دی گئی۔ تو ارشد شریف اور صابر شاکر جو ہے، یہ دونوں جو ہے وہ ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب عارف حمید بھٹی وہ GNN پر پروگرام کرتے تھے، سخت بات کرتے تھے، پاکستان کی بات کرتے تھے، لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا ایک YouTube چینل بھی بنایا ہوا تھا، وہاں پر بھی وہ اپنا نقطہ نظر رکھ رہے تھے، تو وہاں ان کو بھی دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور بالآخر انہوں نے بھی اس کے اندر عافیت جانی کہ انہیں بیرون ملک خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنی چاہیے، اور یہاں پر کچھ لوگوں کی یہ خواہشیں، کچھ کوشش جو ہے وہ ہوئی ہے اور لوگوں پر بھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، صدیق جان اور کچھ اور صحافی ہیں، ان پر بھی یہ کوشش ہوئی ہے کہ وہ بھی یہاں شاید نہ رہیں، اور اس طرح کی خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن عمران، ریاض خان، صدیق جان اور کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ہمیں ملک میں رہنا ہے، بے شک ہمیں جیل میں ڈال دیں، ہمارے اوپر تشدد کریں، جو بھی حالات ہیں، جب ہم اتنی سخت باتیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر پھر ہمیں رد عمل کے لیے تیار رہنا ہے۔ لیکن ارشد شریف اور صابر شاکر وہاں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ آپ اداروں سے اور ملک کے جو یہاں پر بڑے ادارے ہیں ان سے جنگ تو نہیں کر سکتے۔ حکمت عملی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں جیل میں جائیں گے تو زبان تو بند ہو جائے گی، اور جو بات ہم لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ارشد شریف، صابر شاکر، عارف حمید بھٹی اپنے جو YouTube چینلز ہیں وہ جاری رکھیں گے، لیکن یہ بڑی ایک جو ہے، میں سمجھتا ہوں افسوسناک صورتحال ہے۔ ملک کے اندر آزادی اظہار رائے کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو ٹیلی تھون ہے اس پر پابندی، پھر تقریر کے اوپر پابندی، پھر ٹی وی چینلز کے جو مالکان ہیں ان کو متبادل روپیہ لگانا تاکہ عمران خان کی تقریر نہ سنائیں۔ تو ان تمام ہتھکنڈوں کے باوجود بہرحال بنا کچھ نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی یہ سارے چیزیں جو ہے وہ ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا، اور آپ دیکھیں گے جو پورا طبقہ ملامتیہ ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر مزید شرمندگی سے دوچار ہونے والا ہے۔ اور عمران خان ایک سرپرائز کے بعد پھر اگلا سرپرائز ان کا آتا ہے، اور پوری جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں اور جو حکومت ہے وہ چکرا کر رہ جاتی ہے۔ اب حکومت کی جو بوکھلاہٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو عمران خان صاحب نے گزشتہ شب انٹرویو دیا ہے، اس کے بعد جو رد عمل ہے اس کے اندر بھی ان کے پسینے نکل رہے ہیں، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور موجودہ جو فوجی لیڈرشپ ہے پچھلے 4 سال سے ان پر تنقید کر رہے تھے، اور ان پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ نے یہ الیکشن جو ہے اس کی پورے جو ہے وہ منور کیا ہے، اور پھر جو ہے یہاں پر آپ نے عمران خان کو جتوانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پھر انہوں نے گن گانے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یہ بیانیہ بھی ان صحافتی جو طبقہ ملامتی ہے انہوں نے بنانا شروع کیا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو رجیم چینج ہوا ہے اور اس کے اندر یہ ویسے تو نہیں ہو گیا، اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ معاملات ہیں، لیکن اب جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، اور آج شیخ رشید صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، صرف اعلان نہیں کیا گیا، تو یہ بڑی ایک نازک صورتحال ہے۔ ان حالات میں آپ جلسے جلوس کریں، لانگ مارچ کی کال دیں، اور یہ ساری چیزیں، اور سیلاب کے اندر آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں عمران خان نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ ظاہر ہے ہر اپوزیشن پارٹی کے ساتھ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رابطہ ہوتا ہے، بے شک حکومت کے اندر بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے ملک کے وسیع تر مفاد کے تناظر کے اندر بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ بڑی تنقید ہوئی جس طرح زرداری اور شریف ٹولے کو اس ملک پر مسلط کیا گیا، اور فضل الرحمان جیسے شخص کو کرائے پر، جیسے رینٹ مولانا جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ خدمات لی گئی۔
اب یہاں پر عمران خان صاحب نے بات کی ہے توسیع کی، یعنی اس تناظر کے اندر نہیں کہ جیسے ایکسٹینشن روٹین کے اندر دی جاتی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا، موجودہ فوجی لیڈرشپ یہی جو پورا معاملہ ہے، یعنی ISI چیف جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیا جائے، اور اگلے الیکشن کے بعد اگلے آرمی چیف کا تقرر ہو۔ چونکہ یہ جتنی تبدیلی ہوئی ہے اس پر پہلے دن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ نومبر کے اندر جو بڑی تقرری ہونی ہے اس کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، سارا کھیل رچایا گیا ہے۔ جنرل فیض حمید کے خلاف مہم چلائی گئی، متنازعہ بنایا گیا کہ وہ نہیں آنے چاہیے، لیکن یہ بات ضرور دیکھی گئی، لوگوں نے بڑے غم و غصہ کا اظہار کیا کہ جنرل فیض حمید بھی تو جنرل ہیں، ان کے خلاف جتنی بھی گالیاں کسی نے نکالی ہیں اس پر رد عمل نہیں آیا، زبان بندی نہیں ہوئی، لیکن باقیوں کے جو عزت اور وقار ہے اس کو علیحدہ کر کے دیکھا گیا۔ اب عمران خان صاحب نے جو بات کی اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے NRO لے لیا، حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں، عمران خان سے ایک NRO لیا گیا اور یہ ملکی مفاد میں ایک اور NRO ہوا ہے۔ چونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان تو اگلا وزیر اعظم ہے ہی، اور اب یہ بات جو ہے وہ کیا آخر چیزیں طے ہوئی ہیں۔ تو ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بیک ڈور کے اندر رابطے ہوئے ہیں اس کے اندر عمران خان ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، یعنی اس کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں ہے کہ مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیں، آپ ان کو جو ہے وہ ادھر بھیج دیں، نہیں، وہ صرف ایک چیز مانگ رہا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے، جو اس وقت عوام کے اندر اس کی پذیرائی ہے، تو اس کے لیے سب سے جو اگلا دروازہ ہے، ایک ہی جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف، اس کو توڑنے کے لیے وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے، اور اس بنیاد پر اگر یہ یقین دہانی ان کو کروائی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تجویز رکھتے ہیں کہ جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے، یہ باقی ملکوں کے اندر تماشا نہیں ہوتا، بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے، بہت ہی زبردست۔ آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر اس طرح کی کتابیں وہ پبلش ہوتی ہیں، ٹوٹتی بنتی اسمبلیاں۔ اب یہ اسمبلیاں ٹوٹتی بھی ہیں پھر بنتی ہیں، اور سول ملٹری بیوروکریسی بہت عام، سلیم صاحب کی بہت زبردست کتاب ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں یہاں ڈسکس ہوتی ہیں کہ پاکستان کے اندر شروع سے اسٹیبلشمنٹ کا بہت رول رہا ہے، اور موجودہ تقرری جو ہے اس پر بھی جھگڑا شروع ہوا ہے کہ آرمی چیف کو کس نے تقرر کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے، اور اگر وہ ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر تو اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہے۔ اور شوکت ترین کو گزشتہ روز بنی گالا کے اندر ایک عام ٹاسک دیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ اور اپنی جو ٹیم ہے اس کے اندر ایکسٹینشن کریں، اور یہ جو موجودہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور ملک کے معاشی حالات ہیں، پاکستان اس وقت پھنس چکا ہے۔ پاکستان اس وقت اپنے قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ جو رجیم چینج ہے اس نے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ رجیم چینج کرنے والے اور ان کے سہولت کاروں کو عمران خان کو بالکل NRO نہیں دینا چاہیے، لیکن حالات اس طرح کے بن رہے ہیں آگے۔ اگر یہ حکومت زیادہ سروائیو کر جاتی ہے اور یہ بضد ہیں کہ ہم نے 6 مہینے 8 مہینے نکالنے ہیں، تو اگر ملک کا دیوالیہ ہوا، بربادی ہوئی معیشت کی، تو ان لوگوں کو پکڑنا پڑے گا، ان کو سزائیں دینی پڑیں گی، ان کے خلاف مقدمات بنانے پڑیں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بڑے سکون کے ساتھ آئیں اور ملک کو برباد کریں، اور اس کے بعد آپ کہیں جی یہ تو ہم کر ہی نہیں سکے، یہ تو عمران خان نے جلسے کر دیے تھے اس وجہ سے ایسے ہوا۔ ڈالر یہاں پر آئے، IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کے باوجود معیشت کے اندر جو ہے وہ بہت ابتر صورتحال ہے۔ اب یہاں جو ہے حکومتی رد عمل بڑا عجیب ہے۔ شوکت ترین کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ملک کو کس طرح اس معاشی دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک تو اپوزیشن کے طور پر ہمیں کچھ تجاویز عوام کے سامنے رکھنی چاہیے، اور آگے ہماری حکومت آ رہی ہے تو اس کی بھی تیاری کریں کہ ہم فوری طور پر کیا اقدامات کریں گے، اور اقدامات کر کے تو ہم نے جو ہے وہ اب تو بہت ہی صورتحال ابتر ہو گئی ہے اور ہمیں بھی بڑی مشکلات پیش ہوں گی۔ تو اس پر پورا جو معاشی ایک سیٹ اپ ہے وہ PTI نے قائم کر دیا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے حکومتی جو وزراء ہیں ان کا رد عمل چیک کیجئے۔ خواجہ آصف کا جو بیان آیا ہے وزیر دفاع کا، وہ خود اپنے جال میں پھنس گیا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ یہ نیا آرمی چیف اپنا وفادار لگانا چاہتا ہے، تو اس پر کہا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ باقی جو جنرل ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں، وہ محب وطن نہیں ہے، ان کو ملک کی فکر نہیں ہے۔ اب وہی بیان خواجہ آصف نے دیا ہے
لیکن حامد میر طبقہ ملامتیہ جو پورا ہے اس کو شرم نہیں آئی کہ بیان وہی ہے اسی طرح کا ہے لیکن اس پر بات نہیں کی گئی۔ اب خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کو اپنا آرمی چیف لگانے کی حسرت پوری نہیں ہو سکی، اب یہ حکومت کا حق ہے اور حکومت اسے پورا کرے گی۔ ابھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل شروع نہیں ہوا، تاہم یہ تعیناتی آئین کے مطابق کی جائے گی۔ عمران خان ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کے غیر قانونی کاموں کو تسلیم کرے۔ ذہنی طور پر عمران خان آج بھی امریکہ کے سپورٹ چاہتے ہیں۔ یہ کیسی بیرونی سازش ہے کہ بنی گالا میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ایک تو امریکن رابن رافیل کے ساتھ جو ملاقات ہے اس پر تو شاید اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ اب یہاں کہا گیا ہے کہ عمران خان ایسا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے غیر قانونی جو کام ہیں ان کو قانونی تحفظ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواجہ آصف کو ان جرنیلوں پر اعتماد نہیں ہے جو 5-6 جرنیل جن کے اندر سے آرمی چیف بننا ہے، تو بیان تو وہی ہے جو عمران خان دیتا ہے تو سب طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، اور خواجہ آصف دیتا ہے تو خاموشی ہے۔ یہ 2 نمبری منافقانہ صحافت اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے، جب سے عمران خان نے یہ بیان دیا ہے رات کو کہ یہ برقرار رہے، اس وقت کے بعد سے ایک طوفان بپا ہے، اور اب جو ہے وہ مریم اورنگزیب، اب انہوں نے کہا ہے جی دیکھیے عمران خان دھونس اور گالی سے این آر او لے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سربراہ کا مقصد کوئی الیکشن نہیں بلکہ اپنے مقدمات ختم کروانا ہے۔ بھئی عمران خان کے خلاف تو یہ سارے مقدمے ویسے ہی اڑ جانے ہیں، یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے یہ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہ دہشت گردی کا مقدمہ، یہ فارن فنڈنگ، یہ تو کوئی مقدمات نہیں ہے۔ نواز شریف، مریم نواز کیسز تو ان پر ہیں جن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، جن کی کرپشن ہے، جو اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، آف شور کمپنیز ہیں۔ تو اب یہ اس کے بعد گھبرائی ہوئی ہے، ابھی تک جو ہے اس پر رد عمل دینے کے اندر ہچکچاہٹ بھی ہے، گلے میں جیسے ہڈی اٹک جاتی ہے۔ پوری حکومت کی صورتحال یہی ہے۔ فضل الرحمان جو ہے ان کا کیا بنے گا؟ وہ بیچارے تو خواب سجائے آتے ہیں کہ چلو اور نہیں تو میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہی بن جاؤں، لیکن یہ اس صورتحال کے اندر بھی جانے کی پوزیشن کے اندر نہیں لگ رہا ہے۔ اور اب انہوں نے کہا جی پھر اسمبلی ایکسٹینڈ ہوگی، یعنی مزید تباہی اور بربادی کرنی ہے اس ملک کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں جب یہ صورتحال ہوگی تو فضل الرحمان کے خلاف بھی قانونی کارروائی جو ہے وہ ہوگی۔ اسی طرح ہم نے مصدق ملک کا بیان دیکھا، یہ عمران خان نے کیا کر دیا ہے، یہ کمال کر دیا ہے۔ تو عمران خان نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنرل باجوہ سے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے جتنی ان کی محبت ہے وہ ساری باہر نکل کر آئے، اور اس کے بعد اگر تبدیلی بھی کرتے ہیں تو ان حالات کے اندر ملک معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کو کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ تو اس پوری صورتحال کے اندر جو نون لیگ کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے وزراء اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، اور کپتان نے ایک بیان دیا ہے، سٹیٹمنٹ دی ہے اور پورا نقشہ بدل دیا ہے، اور اب جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ حکومتی سائڈ سے یہ میدان سجنا شروع ہو گیا ہے۔ حکومتی جو صحافی ہیں، جو وظیفہ خور ہیں، اب انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی عمران خان اور یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو رہی ہے تو پھر جنرل باجوہ کو یہ گالیاں بھی دیں گے، یہ یہاں پر بڑی بڑی باتیں کریں گے، اور یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔